یقیناً آپ سب نے روزہ بہترین طریقے سے رکھا اور پھر اس کو افطار کیا، تو میرے خیال سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی جائے کہ ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے سوچا کہ جو ہمارا خاص سیگمنٹ ہے حفظان صحت، اس میں آج ہمارے ساتھ ایک زبردست سے ڈاکٹر موجود ہیں جو آپ کو بہت ساری ایڈوائس کرنے والے ہیں، تو آپ تیار ہو جائیں اور میں ان کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر ندیم عباس۔ السلام علیکم، جی کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ السلام جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک آپ رمضان کی ہماری خصوصی نشریات آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج کا پہلا روزہ تھا، بہت ہی زبردست یقیناً گزرا ہوگا، کیونکہ پورے سال کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ بہت خاص اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ کا رمضان، اس کی شروعات کیسی ہے؟ جی جزاک اللہ، اور تمام آپ کو اور اس چینل اور تمام دیکھنے والوں کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کا روزہ میرا بہت اچھا گزرا، امید ہے کہ آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا ہی گزرا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ایسے ہی۔ تو بتائیے کہ ڈاکٹرز کی لائف جو ہے وہ عام انسان سے بہت مختلف ہوتی ہے، تو کیا آپ کا روزہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہمارا، یا نہیں آپ لوگ بہت سلیکٹیو کھانا کہ یہ نہیں کھانا، اس کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، یا افطار میں اس چیز کا ہم لوگوں نے اہتمام کرنا ہے؟ تو کیسا کیا ڈفرینس ہے کہ ہمارے جیسی ہی افطاری ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل ہم ڈاکٹرز بھی بالکل ایک عام جیسے نان ڈاکٹرز یا باقی لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں افطار اور سحری، بالکل ہماری بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ہم ایمفسائز کرتے ہیں یا اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ وہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کی جائیں جو کہ ہماری صحت کو جو ہے خراب نہ نقصان کرے۔ نہ کریں یا خراب نہ کریں، چونکہ ابھی بالکل رمضان کی شروعات ہیں، ظاہر ہے کہ انسان اور ہم سب لوگ ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے، اور اسی میں کچھ سٹارٹ میں جو ہے وہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ماہ سیام میں چونکہ عام روٹین سے ہٹ کے ہماری خوراک کا استعمال جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی افطار کے ٹیبل پہ ہمارا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلدی ڈائٹ پلان ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سحری کی پورا دن آپ بھوکے پیاسے رہے، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہماری ظاہر سی بات ہے پیاس بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ ایک دم اس کا استعمال کریں کھانے پینے کا، یا تھوڑا ٹھہر کے؟ جی تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا کیا پلان ہونا چاہیے، کتنے پورشنز میں ہونا چاہیے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا مزہ لینا بے چاہیے، شک ایسے ہی لیکن یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی جو ہے وہ آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز بہت ہو زیادہ، سکتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ہمیں اس دنیا میں اپنی نعمتوں کا فائدہ استعمال اٹھانے کے کریں، لیے بے بھی شک بھیجا بے ہے۔ شک ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے۔ بس صرف یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ظاہر ہے ابھی رمضان کا آغاز ہے تو خصوصاً ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، افطاری جو ہے وہ جب تک بھرپور نہ ہو صبح سے یہی انتظار ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو چند ایک بنیادی تھوڑی سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ تھوڑی سی بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ لانگ ٹرم ان چیزوں سے انشاءاللہ لطف انشاءاللہ اندوز ہوں گے۔ ایسے ہمارا کام ہے جی، بالکل اپنے پیارے پیارے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا ہے کہ بھئی کھانا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ، اور ہم نے دھیان کرنا ہے کہ ہم لوگ زیادہ استعمال کر کے اپنی طبیعت کو جو ہے وہ خراب جی نہ کریں، کیونکہ صحت ہے تو ہی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو روزے جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اللہ کو یہ والا مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے افضل ہے، اور ہر مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان جو ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہ خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کے لطف سے جو ہے پرجوش طریقے سے تمام چیزوں کو سمیٹ سکیں، ہر چیز کا جو ہے مزہ وہ لے سکیں، چاہے وہ عبادتوں کا ہو، ہمارے کھانے پینے کا ہو، ہمارے اہتمام کا ہو، ہر چیز کا جو لطف ہے وہ ہم تبھی لے سکتے ہیں جب ہم جو ہے اعتدال کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بتائیے گا کہ فرائی چیزوں کا استعمال
آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے عام روٹین میں. میرے خیال سے ونس بلو مون والا سین ہوتا ہے کہ چلیں آج چائے کے ساتھ ایک سموسا ہو جائے یا فرائی چیز میں فرائز ہو جائیں یا کچھ اور اس طرح کے کچوریاں. اب سارے کہہ رہے ہوں گے کہ یقیناً انہوں نے افطار میں یہ تمام لوازمات جو ہیں وہ انجوائے کیے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہماری عوام کو, ہمارے جتنے بھی پیارے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں زیادتی جو ہے نا صرف آپ کی صحت کے ساتھ نہیں, آپ اپنی بیماریوں کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایک دم زیادہ کھائیں گے تو وہ ہماری شخصیت جو ہے ہماری بیماریوں کی وجہ بنے گا اور ہماری صحت خراب ہوگی. تو آپ ذرا بتائیں کہ فرائی جو اشیاء ہیں ان کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے ہماری صحت میں؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بفضل خدا کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے, جیسے کسی کو ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا کوئی بھی کرونک ڈیزیز یا کافی لمبے عرصے سے کارڈک پرابلمز جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ انفارچونیٹلی جو ہیں وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے رمضان سے پہلے کہ خصوصاً وہ لوگ جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, جیسے میں نے کہا کہ بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز, وہ اپنے آپ کو سیلف اسیس کریں رمضان سے 2-3 دن پہلے کہ کیا وہ اس فٹ ہیں فار فاسٹنگ اور ناٹ, رائٹ. ایکچولی میں نا بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو بھی ہیں, ہم لوگ ہماری کوشش, مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو میرا یہ ہوگا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ بھی ہے نا تو میں 1 مہینے کی رحمتیں برکتیں جو ہے وہ سمیٹ لوں اور کوشش کروں گی کہ روزہ رکھوں اور تمام عبادتیں کر سکوں. اسی طرح کے ہمارے بہن بھائی جو جن کو یہ تمام مسائل ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ پورا مہینہ 11 مہینے ہم لوگ چلیں نہیں کرتے, دھیان نہیں کرتے, لیکن 1 مہینہ چلے اللہ کی رحمتیں ہم سمیٹ لیں. تو میرا یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کس طرح مطلب بیماری کے ساتھ اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں. خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے, پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ظاہر ہے صحت بھی ضروری ہے اور آپ کی نیت بھی, دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیں چند بنیادی اصول ہیں روزہ رکھنے کے, ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ رمضان جب افطاری سے لے کر سحر تک جو ہے وہ آپ نے اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے, ہیلدی ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیلنسڈ ڈائٹ آپ یوز کریں, بہت زیادہ مرغن غذائیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں. فائن کاربوہائیڈریٹس جو ہیں جیسے ہمارے ہاں میدے کا استعمال یا یہ خمیر آٹے کا استعمال بہت زیادہ ہے, اس سے اوائڈ کریں. اس کے علاوہ افطار جو ہے نارمل ہو, آئی مین وہی بات کہ آپ اللہ کے تمام نعمتوں کو کے مزے لیں, ان سے لطف اندوز ہوں ایک اعتدال کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ اپنے دسترخوان پر رکھی ہے اور آپ اس کو اتنا زیادہ کھا لیں کہ وہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم بن جائے. ٹھیک ہے جی. میں تو اپنا خود بھی اور اپنے پیشنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں اور عام بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. ڈیپ فرائڈ چیزیں ہیں, دیکھیں جب یہ ہمارے ہاں ایک کلچرل نارم ہے کہ جب ایک چیز سامنے آ جاتی ہے انسان کا ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس پرسپیکٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک 30 دن کا دورانیہ جو ہے وہ گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور روزے کو ایز پر میرٹ جو ہے وہ گزارنا ہے. اور آپ نے کوشش یہی رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو صحت اور توانا رکھیں تاکہ آپ یہ 30 کے 30 دن اچھے طریقے سے گزار سکیں. اچھا آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی آپ نے فرائی چیزوں کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھا آپ نے کہ ابھی تو پہلا روزہ ہے, ابھی تو تازہ آئل ہم استعمال کریں, لیکن جب اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہ آئل مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 30 days پہ ہی چلتا ہے, اسی میں اگین اینڈ اگین وہ دوبارہ اس کو ڈیپ فرائی دوبارہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئل چونکہ ہماری باڈی کو چکنائی کی ضرورت ہے, لیکن اس کا کس حد تک جو کہ اگر وہی دوبارہ سے اس کا استعمال کرتے رہیں گے تو وہ آئل ہمارے لیے کتنا مضر صحت ہے؟ بالکل دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ باہر کی چیزوں سے حتی الوسع آپ اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر ہی بہت اپنے کھانے پینے کا اہتمام کریں. باہر کے کھانوں میں 2 پرابلمز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوالٹی آف جو فوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, ظاہر ہے پرانی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا کم خرچ ہو پروفٹ زیادہ ہو, جیسے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی آئل کا ایشو ہوتا ہے, کم کوالٹی کا آئل استعمال کیا جاتا ہے, ایک ہی آئل میں چیز کو بار بار فرائی کیا جاتا ہے. بالکل. اور ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ ایک آئل میں ایک ہی دفعہ 2 سے زیادہ اس کو فرائز جو ہیں وہ نہ دیں. لیکن ڈیفینیٹلی باہر کے کھانوں میں یہ چیز جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن دیکھیں عام تقریباً اگر مارکیٹ کے علاوہ اپنے گھرانوں کی بات کریں تو میرے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا, کہ آئل کا ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے خواتین اس چیز کا بہت زیادہ دھیان کرتی ہیں کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو بار بار اس کا ری یوز جو ہے وہ ڈینجرس بھی ہے, ہمارے لیے خطرناک بھی ہے. لیکن ہم نے اپنی وہ بھی دیکھنا نا کہ ہماری پاکٹ منی زیادہ بجٹ جو ہے ہمارا ذرا ایکسیڈ نہ کر جائے. تو یہ چیز آپ بتائیں کہ ہم پھر اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بالکل ایسے ہی ہے کہ پیسے کا بھی نقصان ہو, اور آپ چیز ہر خاتون کو جو گھریلو خاتون ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا مقدار جو ہے وہ چاہیے ایٹ ون. لہٰذا آپ ان چیزوں کا آپ جو ہے وہ پکائیں ہی اتنا یا اتنا ہی فرائی کریں جتنا کہ آپ ایک وقت میں اس کو یوز. جی بالکل, تاکہ اس میں چیز جو ہے وہ بار بار فرائی نہ ہو, کیونکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک برتن ہوتا ہے, بس اس میں سٹین کر کے دوبارہ رکھا جاتا ہے. تو ایک جو ہے آپ اتنا ہی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ اسیس کریں کہ آپ کو ایک وقت میں اتنی کوانٹٹی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ بات کر رہے تھے کہ خوراک کے حوالے سے کہ پورشن یا بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے جو ریکمینڈیڈ چیزیں ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی خوراک میں ہر غذائیت شامل ہو, ٹھیک ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, جس میں پروٹینز بھی ہیں, فیٹس بھی ہیں, وائٹامنس بھی ہیں, منرلز بھی ہیں. جو ریکمینڈیڈ ڈائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا 40 سے 50% حصہ کاربوہائیڈریٹس کا ہونا چاہیے, پھر آپ کا 20 سے 30% حصہ جو ہے وہ پروٹینز کا ہونا چاہیے, اور 10 سے 20% حصہ جو ہے وہ فیٹس کا یا لپڈس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ یہ اب تو ماشاءاللہ سے ہماری جو پبلک ہے, عوام ہے, وہ اس چیز کو کافی حد تک سمجھ بھی چکی ہے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اور فیٹس جو ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں. اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے نا اب اس چیز کی. اچھا اب بتائیے گا کہ روزے میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ایک عام روٹین میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں آپ تقریباً 8 گلاس جو پانی ہے وہ آپ نے پینے چاہیے, جو آپ کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. لیکن چونکہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد افطار میں خاص طور پہ گرمیوں میں یہ ہے کہ اس کی وہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ پانی کی کمی کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ افطار میں فوراً سے ہم ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں, کہ تو سافٹ ڈرنک, کولڈ ڈرنکس اور ان سوڈاز, ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا کتنے یہ ہمارے لیے مضر صحت ہے. بالکل, یہ سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے ڈیورنگ رمضان اسپیشلی ذرا گرم موسم میں, وہ ہائیڈریشن سٹیٹس کو مینٹین کرنے کا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ چیز سب سے پہلے اپنے ذہن اور دھیان میں رکھ لیں کہ آپ نے اس رمضان میں سوڈا یعنی کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ بالکل استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے, پانی میں بھی آپ بہتر تو یہی ہے کہ مشروبات کی بجائے سادہ پانی یا بہت حد ہوئی تو لیمو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. یہ جیسے کہ ابھی تو ویدر ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی, کبھی گرمی ہے اور کبھی دھوپ ہے, دونوں مطلب بادل ہے, تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں ابھی پیرالل چل رہی ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افطار کے ٹائم میں فوراً ٹھنڈے پانی کا استعمال جو ہے وہ ہمارا گلا خراب کر سکتا ہے یا ہمارے اسٹمک پہ ڈائریکٹ افیکٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے بیماریاں جو ہیں تو صحیح, لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے نا وہ ہمارا اسٹمک ہے. اور جیسے ہی آپ کو تیزابیت بڑھنا شروع ہوتی ہے, آپ کی بیماریاں جو ہے ڈفرینٹ جو ان کے ویز ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح ہم ان کو روک سکتے ہیں, کس طرح منع کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہیں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی چیز کو لطف لے کر تو آپ پھر اس کے لانگ ٹرم بیڈ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ تھوڑا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ دیر تک کسی چیز کو کا مزہ لے سکتے ہیں, کسی چیز سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے.
ٹھنڈے پانی کا جہاں تک آپ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. امیڈیٹلی جب آپ روزہ افطار آپ کرتے کا ہیں, خالی اسٹمک ہے نا, پورا دن آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا, لیکن فوراً ہمارے ظاہر سی بات ہے پیاس ہے, ڈی ہائیڈریشن ہے, تو دل کرتا ہے کہ فوراً سے جو ہے نا وہ پورا مگ ہے, جگ ہے, جو بھی ہے وہ سارا پانی ہم خود پی لیں. لیکن ایک دم پینا کتنا ہمارے لیے وہ خطرناک ہے, اور پوشن میں لینا چاہیے. یا پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ جیسے کھجور کھا لی, اکثر لوگ جو ہیں اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آرام سے ٹھہر کے کھانا کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ ظاہر سارا دن بہت بھوک برداشت کی ہے, تو اب جو ہے ہمیں کھانا کھانا چاہیے, فوراً سے کھا لیا, اس میں فرائی چیزیں بھی آ گئی, فروٹس آ گئے, سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن مشروبات جو ایک ایسے ہیں, ظاہر سی بات ہے پیاس کو اوور کم کرنے کے لیے, اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ لیمو پانی جو ہے وہ ہماری ڈی ہائیڈریشن کو اوور کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے دودھ اور جو ہے سافٹ ڈرنک کہہ لیں, ان دونوں کو مکس اپ کر کے جو سوڈا بنایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیں, ٹھنڈا پانی اگر آپ فوراً پیئیں گے, آپ سارا دن سے بھوکے ہیں, ظاہر ہے آپ پیاسے ہیں, جب آپ ٹھنڈا پانی اچانک پئیں گے تو آپ اپنے سسٹم کو شاک دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو اندرونی یا اسٹمک کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ ٹیمپریچر ریگولیشن جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتی ہے. آپ دوسرا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ کہ جب آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو یہ ہماری رگوں کو سکیڑ دیتا ہے, یعنی آرٹریز یا ویسلز کو سکیڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, سکڑ جاتی ہیں, جس سے اچانک جو ہمارے بلڈ فلو ہے یا اسٹمک کی طرف بلڈ فلو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جو یہ جب آپ ٹھنڈا پانی اچانک پئیں گے, رگوں کے یا ویسلز کے سکڑنے کی وجہ سے جو ہمارے معدے اور آنتوں کی ایبزارپشن کی صلاحیت ہے, یعنی کہ خوراک کا حل ہو جانا خون کے اندر, کہ جس مقصد کے لیے آپ نے خوراک لی ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے, جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ایبڈومنل پیٹ میں کریمپس پڑتے ہیں, جس کو مروڑ پڑنا یا بل پڑنا کہتے ہیں, لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ ڈائریا ہونا. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ بہت زیادہ. اس کے علاوہ گلا خراب ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, ٹونسلز پڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی اور سمجھانے کی کوشش کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان تمام باتوں پہ عمل کریں گے. آپ سے انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت دھیان رکھیے.